السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشف عبیر اسکلز ہب کے تحت ہونے والے اسٹیچنگ بیسک کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ ہمارا 5واں لیکچر ہے جس میں ہم آپ کو سکھائیں گے قمیص کا گلا تیار کرنا۔ تو ویڈیو کو توجہ اور دھیان سے مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ تو پہلا مرحلہ ہے گلے کی کٹنگ کرنا۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں درکار سامان۔ یہ ہے کینچی، پینسل، انچز ٹیپ اور پیمانہ۔ اس کے علاوہ گلا تیار کرنے کے لیے ہم بکرم استعمال کرتے ہیں، لیکن پریکٹس کے لیے آپ کاغذ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان 3 اقسام کے گلے کی کٹنگ کرنا سکھائیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یو شیپ گلے کی کٹنگ کرنا۔ یہ اسکوائر شیپ میں ہم نے بکرم کا ایک پیس لیا ہے۔ اب ہم اس کی لمبائی اور چوڑائی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی چوڑائی ہے 8 انچز، اسی طرح اس کی لمبائی بھی ہے 8 انچز کیونکہ یہ اسکوائر شیپ میں ہے۔ اس طرح اب ہم اسے طے لگا لیتے ہیں اور یہاں اوپر کی جانب 3.2 انچ کے فاصلے پر، یعنی دوسری طرف سے 0.8 انچز پر ہم ایک نشان لگا لیں گے اس طرح۔ اسی طرح یہاں نچلے کونے سے ٹیڑھا کر کے یہاں 2 انچز کا ایک اور نشان لگائیں گے اور اس طرح اس سائڈ سے 0.8 انچز کا ہم ایک نشان لگا لیں گے یہاں، یہ نیچے والی سائڈ ہے۔ اور اسی طرح اوپر والا جو نشان ہم نے لگایا اس سے کچھ فاصلے پر اس جگہ پر ہم 0.8 انچز کا ایک اور نشان لگا لیتے ہیں۔ اب ان نشانات کو ہم ایک لائن لگا کر ملا لیں گے اس طرح۔ ان تمام نشانات کو ہم ایک لائن سے ملا لیں گے ایسے، اور اس طرح اس کی شیپ بالکل صحیح گولائی میں آ جائے گی۔ یہ دیکھیے، اب اس لائن سے ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور اسی طرح دوسری جانب سے بھی ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ یہاں نیچے سے اوپر کی جانب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اس طرح۔ یہ میں نے کٹنگ مکمل کر لی ہے ایک جانب سے، اب اسی طرح میں دوسری جانب سے کر لیتی ہوں۔ یہ نیچے سے اوپر گلے کی چوڑائی 0.8 انچز ہی ہونی چاہیے۔ تو یہاں یو شیپ گلے کی کٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم اس شیپ میں گلے کی کٹنگ کریں گے۔ اس کے لیے ہم اس طرح کا بکرم کا ایک پیس لیں گے جس کی چوڑائی ہے 8 انچز اور اسی طرح اس کی لمبائی ہے 5 انچز۔ لمبائی اور چوڑائی دیکھنے کے بعد ہم اسے اس طرح طے لگا لیں گے، اور طے لگانے کے بعد پہلا طریقہ دہراتے ہوئے ہی ہم اس کے نشانات لگا لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں اس کے نچلے کونے پر انچز ٹیپ رکھ کر 0.8 انچز پر نشان لگائیں گے۔ یہاں یہ 0.8 انچز کا نشان لگا لیا ہے۔ اسی طرح اس جگہ پر ہم 2 انچز کا نشان لگا لیں گے اس شیپ میں، اور اسی طرح اوپر کی جانب بھی ہم 0.8 انچز کا نشان لگا لیں گے۔ اب ان تینوں نشانات کو ہم آپس میں ملا دیں گے تو اس کی بھی بہت ہی پیاری گول شیپ بن جائے گی۔ یہ لائن لگانے کے بعد ہم اسی شیپ میں یہاں اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح۔ یہاں نیچے کی جانب ہم اس کی کٹنگ سٹارٹ کریں گے اس طرح، اوپر کی جانب کر کے لے جائیں گے۔ اسی طرح دوسری سائڈ سے بھی ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ اسے بھی بالکل برابر ہر جگہ سے 0.8 انچز ہی رکھنا ہے، اس سے زیادہ یا کم اگر آپ رکھنا چاہیں تو ہر جگہ سے برابر ہی رکھیں گے۔ یہ دیکھیے، اب اس شیپ میں بھی گلے کی کٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے وی شیپ گلے کی کٹنگ کرنا، اس کے لیے بھی ہم لیں گے 8x8 بکرم کا پیس اسکوائر شیپ میں اور اسے اس طرح طے لگا لیں گے۔ اس کے بعد یہاں 0.8 انچز پر ایک نشان لگا لیں گے اور اوپر والے کونے پر بھی 0.8 انچز کا ایک نشان لگا لیں گے۔ یہ دونوں نشانات لگانے کے بعد ان دونوں نشانات کو ہم اسکیل سے ملا دیں گے اس طرح۔ یہ اندر کی جانب کی لائن ہے، اسی طرح ہم دوسری طرف باہر کی جانب کی لائن بھی لگا لیں گے۔ یہاں ہم آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ یہ لائن ہم نے بغیر کسی سائز کے لگائی ہے، یعنی چوڑائی نہیں دیکھی کہ یہ 0.8 انچز ہے یا اس سے زیادہ ہے یا کم ہے، لیکن یہ چوڑائی بہت کم آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اب اس کے لیے ہم ایک طرف سے اس طرح اندرونی جانب سے پہلے کٹنگ کر لیں گے اور باہر کی جانب سے کٹنگ کرتے ہوئے ہم لائن سے تھوڑا فاصلے پر کٹنگ کریں گے تاکہ اس کی چوڑائی مناسب رکھی جا سکے۔ بہت کم چوڑائی اچھی نہیں لگتی اس طرح۔ اب اس شیپ کے گلے کی بھی کٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ یہاں پر ہمارا کٹنگ کا طریقہ کار مکمل ہو چکا ہے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ سیکھیں گے پریس کرنا، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس طرح کپڑے کا ایک پیس لیں گے اور اسے اچھے سے پریس کر لیں گے۔ اس کے بعد یہاں
ایک سائڈ پر بکرم کا کٹائی شدہ گلا رکھ کر اسے پریس کر لیں گے۔ یہ دیکھیے اب یہ پریس ہو چکا ہے، یعنی بکرم بالکل کپڑے کے ساتھ چپک چکا ہے۔ اب یہاں سے مناسب مارجن کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اسے یہاں سے پریس کر لیں گے، اس طرح سے موڑ کر۔ پریس کرنے کے بعد اس کی شیپ کچھ اس طرح سے ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے دونوں کونوں میں فرق ہے، تو اسے اس طرح سے ہم تہہ لگا لیں گے یہاں سے، اور جو فرق ہے اسے ہم احتیاط سے کاٹ لیں گے۔ تہہ لگاتے ہوئے بھی دونوں اطراف کی برابری کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں سے کٹنگ کر کے ہم اسے برابر کر لیتے ہیں۔ یہاں پر گلا تیار کرنے کا طریقہ کار مکمل ہو چکا ہے۔ گلا یعنی نیک تیار کرتے ہوئے ان باتوں کو مد نظر رکھیں۔ نمبر 1 ہے دونوں اطراف یعنی دائیں اور بائیں بالکل برابر رکھیں۔ نمبر 2 ہے گلے کے تینوں سائز یعنی میڈیم، لارج اور اسمال کی لمبائی اور چوڑائی میں نسبتاً فرق ہوتا ہے۔ جی ہاں، جیسے شرٹ کے سائز میں میڈیم، لارج اور اسمال کا فرق ہوتا ہے، اسی طرح اس کے گلے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ نمبر 3 توجہ اور دھیان سے پریس کریں۔ نمبر 4 ہے پریس کرنے کے بعد ایک بار تہہ لگا کر چیک کریں کہ دونوں اطراف برابر ہیں یا نہیں، اور اگر برابر نہ ہوں تو انہیں کاٹ کر درست کر لینا چاہیے۔ تو گلا تیار کرنے کا طریقہ کار یہاں پر مکمل ہو چکا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ کوئی ایکسٹرا کاغذ یا اخبار لے کر اس پر گلے کی کٹنگ کی بار بار پریکٹس کیجیے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سیکھیں گے قمیض کی مکمل سلائی۔ تو سلائی سے متعلق اسی طرح نئی نئی چیزیں سیکھنے کے لیے کش کبیر اسکلز ہب سے جڑے رہیے۔ اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔